میں فرزانہ جی آپ سے آغاز کروں گی. بتائیے گا خیبر پختونخوا کی حکومت ابھی کس پوزیشن میں ایگزیکٹلی, کیونکہ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, بڑے بڑے چیلنجز کر رہے ہیں, ریاست کو للکار رہے ہیں, لوگوں کو اوقات یاد دلا رہے ہیں, تو دوسری جانب اہم ترین ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ایز وی اسپیک. تو پوزیشن کیا ایگزیکٹلی؟ وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, ANP سے بھی ہوئی ہے, مولانا نے بھی پیغام بھجوایا, پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں, اگر مولانا صاحب کی بات کریں تو انہوں نے تو دبے لفظوں میں اس کو انکار بھی کیا ہے, اور اسی طرح ایمل ولی خان نے بھی ملاقات کے بعد جو ٹویٹ کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اس طرح چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن میرا اپنا ایک خیال یہ ہے کہ علی امین صاحب کی حکومت کو سب سے زیادہ خطرہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہی ہے, کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے علاوہ اپوزیشن کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں معاملات دیکھیں تو سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ ہے. اچھا, نون لیگ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان کو گرین سگنل نہ ملے. اب مجھے ایسے لگتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس قسم کے معاملات میں نہیں ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک دم سے کل حافظ عبداللہ صاحب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس میں فاٹا کے انضمام کی واپسی کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے یہ دیرینہ مطالبہ ہے JUI کا, تو اب سچویشن جو ہے وہ کافی چینج ہے, اور میرا خیال میں سارے کا سارا جو انحصار کرتا ہے وہ مولانا صاحب کی ہاں پر کرتا ہے. اگرچہ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ 35 اراکین جو ان کو چاہیے, 35 تو خیر ٹوٹل ہیں آزاد خیبر پختونخوا اسمبلی میں, لیکن ان کو کم از کم اپوزیشن کو 22 لوگ چاہیے, بالکل 22 لوگ چاہیے تاکہ آپ کی 73 کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے آپ کو 73 چاہیے, تو وہ چیز تب جا کے بنے گی. تو اب سچویشن یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ان 35 میں سے لوگوں کو رام کرنا ہے, جو ہماری اپوزیشن کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پہلے ہی ہم نے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کون سے ہوں گے, لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ مولانا صاحب کا ہی ہے. جب تک ان کی ہاں نہیں ہوگی تو پختونخوا اسمبلی میں کچھ نہیں ہو سکتا. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیے گا, اب دیکھیں مصطفیٰ, اب ریزرو سیٹس کا بھی بٹے جانے کے بعد پلڑا بھاری ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 JUI کو مل جاتی ہیں, بگز اپوزیشن پارٹی بن جاتی ہے. آپ تمام تر 24 ملا بھی لیں تو پھر بھی دیر اراؤنڈ 52 21-22 سیٹیں تو پھر بھی اپوزیشن کو چاہیے, جس طرح فرزانہ جی بتا رہی تھیں. یہ مولانا آپ کی نظر میں بھی سب سے بڑا خطرہ ہے, اور کیا صرف فقط فی الحال انہوں نے نہ کی ہے, he could very well be using this as a negotiation tactic moving forward, یا bargaining chip فاٹا کے انضمام کو ریورس کرنے کے لیے, so on and so forth, is that ممکنات میں سے ہے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے مہر, وہ یہ ہے کہ جو بھی چینج ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں ان کی اسمبلی کے تھرو, وہ ان ڈیموکریٹک مینز کے ذریعے ہی آ سکتا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں مکمل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اپوزیشن کے پاس وہاں پر نمبرز نہیں ہیں, تحریک انصاف کے پاس نمبرز ایک میجورٹی ہے وہاں پر. اگر ان کی میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو وہ ان ڈیموکریٹک طریقوں سے کیا جائے گا, غیر جمہوری طریقوں سے کیا جائے گا. ایک لوٹ سیل لگے گی وہاں پر, اور اس لوٹ سیل کے نتیجے میں ڈیفیکشنز ہوں گی, اور ان ڈیفیکشنز کے نتیجے میں پھر آپ یہ کر سکیں گے. دیکھیں, ظاہری بات ہے کہ اگر پاورز اس ملک میں یہ طے کر لیتی ہیں کہ انہوں نے چینج لے کر آنا ہے, تو ہم نے تو 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں فارم 47 ایشو ہوتے ہوئے دیکھے. لوگوں کی جو خواہشات تھیں, جن کو لوگوں نے ووٹ دیا, اس کے برعکس الیکشن کمیشن کو نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے دیکھا. ہم نے سپریم کورٹ کو ریزرو سیٹس کیس کے اوپر ایک اس میں ریورس کرتے ہوئے اس فیصلے کو دیکھا, کہ جس میں ہم نے ایسی مذاق خیز چیزیں دیکھیں کہ ایک ایسی جماعت جس کا صرف غالباً ایک ممبر تھا, اس کو 3 مخصوص نشستیں مل گئی. تو کرنے کو تو اس ملک میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے جو چیز آپ نے کنسیڈر کرنی ہے کہ ایٹ واٹ کاسٹ, کہ آپ ایک صوبہ جس میں سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, آپ ایک نیا کرائسس کھڑا کر دیں گے. آپ اس کرائسس کو جب کھڑا کریں گے, وہاں کے لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو برخاست کریں گے, تو کیا وہاں پر بدامنی اور سیاسی عدم استحکام نہیں پھیلے گا؟ کیا ہم ایسے مقام پر ہیں ہمارا ملک
کہ جہاں پر ہماری جو معاشی صورتحال ہے کہ کیا وہ مزید نہیں بگڑے گی میں اس تو آپ بھون سے چال سوال کی وجہ پوچھتی سے؟ ہوں، کیا ہم تو اس مقام کاسٹ پر کو ہیں سامنے کہ یہ نظر جو رکھنا سارے چاہیے. سوال آپ پوچھ رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان کے جوابات کو سنجیدگی سے ڈھونڈا جائے؟ ہم اس مقام پہ بھی شاید نہیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی زیادہ خطرہ 35,000 دیکھیں اراکین کسی سے کے ہے، مولانا سے ہے؟ ڈیموکریٹک مینڈیٹ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آخر اس ریاست کے لیے کوئی اصول تو طے کرنے ہوں گے. ہاں ہم تو یہ اصول ایسا وائلیٹ کر چکے ہیں کہ اب اگر اس کے نتیجے میں ہم مزید بحران کی طرف چلے جاتے ہیں تو I don't see the benefit in it. ٹھیک ہے. اور فرزانہ جی یہ بتائیے گا، یہ آپ نے کہا مولانا سب سے بڑا خطرہ ہے، 35 اراکین بھی ولنریبل ہیں، ان کو پیشکشیں آ رہی ہیں، آپ اس کی تصدیق کریں گی؟ کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ تو ہم نے جب اسی دن جب یہ نشستوں کا فیصلہ ہوا تھا اور مختلف ذرائع سے اپنی بات کی اپوزیشن کے، تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے ہی، ظاہر ہے جب گیم بنی ہوتی ہے تو پہلے سے ہی معاملات بھی طے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے تو بہت پہلے ہی اپنے لیے لوگ چن کے رکھ دیے تھے، اب صرف فیصلے کا انتظار ہے اور جس دن حلف اٹھائیں گے تو آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، اگرچہ ان کے اور مولانا صاحب کے نمبر برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ظاہر ہے وہ بہت کم نمبر میں ہے، پھر اس کے بعد پاکستان پی ٹی آئی پی ہے، پھر اس کے بعد اے این پی ہے، تو اے این پی نے تو جواب دے دیا، تو فی باقی الحال جو تو بچے ہیں ان کے پاس فی الحال، جی ان کے پاس فی الحال باقی دو تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو مین جو ہے وہ نون لیگ ہے اور مولانا ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ مین جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ مولانا صاحب کے ڈیسیجن سے ہی آئے گا. پھر یہ آپ کو 35 دیکھیں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ مورل ہے اور یہ امورل ہے، یہ تو گیم ہی نہیں ہے نا ہاں اس ہاں. ملک میں، تو اب کیا مورل اور مگر دیکھیں نا، امورل سینیٹر رہا. مصطفیٰ کا بھی یہ کام ہے بحیثیت سیاستدان، مورالٹی اور ایتھکس کو اسپائر تو کریں، وہ ڈیموکریٹک نارمز یاد تو دلائیں، تو وہ کرنے دیجئے انہیں. مگر آئے، آپ کی بات شاید درست ہے کہ شاید یہ ایشو ہے بھی ابھی ملک میں کہ نہیں. دیکھیں مگر فرزانہ پختونخوا جی پیشکشیں کس صورت کے اندر ہیں؟ واٹ آر دا آفرز دیٹ یو ہرڈ آف؟ دیکھیں پیشکشیں دو صورتوں میں ہیں، ایک ہے وزارت اور عہدہ اور دوسرا ہے پیسہ. جو پیسہ لگانے والے ہیں انہوں نے اپنے بریف کیس میں نے سنا ہے کہ وہ کھول لیے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے پھسلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی اس وقت جو سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور لاکھ لوگ کہیں کہ علی امین صاحب ہمارے ہی علاقے کے ہیں اور ماشاءاللہ بہت دبنگ قسم کے بندے ہیں، اور آپ ہی کے پروگرام میں نے بھی کہا تھا کہ جب اسمبلی کو سنبھال کے رکھنا ہو تو علی امین جیسا ہی بندہ چاہیے. لیکن آج مجھے ان کے لہجے میں کل اور آج فرسٹریشن نظر آئی ہے، اور چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ میرا خیال، یہ میری آبزرویشن ہے، اب غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ مولانا صاحب کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو سیکیورٹی کی سچویشن کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے محترم سینیٹر صاحب نے، وہ واقعی بہت ایسی ہے کہ خراب ہے. بالکل. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے، یہی فاٹا ہے، یہی سیکیورٹی ہے. اگر آپ نے اسی طرح ہی اس کو ورنریبل رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تو پھر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے.